کیا آپ لوگوں کیا یعنی کہ غامدی صاحب اور ان کے اس کے اندر اور جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں دوسری فکر لے کے کوئی اور اینگل لے کے چیزوں کو، اگر میں اور ڈائریکٹ بات کروں، ساحل الدین صاحب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی نئی فکر لے کے آ رہے ہیں نا کہ جی قرآن کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں آپ اور پاسبلٹیز میں دیکھیں، تو آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا مطلب ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، دین میری یا آپ میں سے کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یا آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس پر غور و فکر کا حق کس کو ہے. یعنی میں یہ طے کر دوں کہ اس پر تو غور و فکر ابتدائی دور کے 4 امام کر سکتے تھے. قرآن مجید انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، انسان اس کے مخاطبین ہیں. انسانوں کے اندر یہ چیز فطری طور پر طے ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے چیزوں کا اختصاص پیدا کرتے ہیں. مثلا دنیا کے اندر آخر میں بھی اسی طریقے سے اپنے جسم کو سمجھتا ہوں جس طرح آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اختصاص پیدا کرتا ہے، صلاحیت کو نشو و نما دیتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے. حالانکہ وہی گردہ ہے اس کے پاس جس کو وہ علاج کر رہا ہے جو میرے پاس ہے، حالانکہ میرے گردے پہ علاج کر رہا ہوتا ہے وہ. لیکن کیا ہوتا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے پھر درجات پیدا ہوتے ہیں، طبقات پیدا ہوتے ہیں. تو اسی پس منظر میں ہمارے یہاں علماء کا ایک ادارہ پیدا ہو. خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو اٹھیں اور اختصاص پیدا کریں، لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین ان کے اندر پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ قوم کے پاس جائیں اور جا کر لوگوں کو انذار کریں. تو کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص دین پر اگر غور و فکر کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کو اختصاص پیدا کرنا ہے. اب کسی شخص نے کتنا اختصاص پیدا کیا ہے یہ فیصلہ اس کے کام سے ہوگا. کچھ چیزیں تو مسلمات ہوتی ہیں، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ دین پر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو زبان سیکھنی ہے. ظاہری بات ہے، آپ زبان کے بغیر اس ماخذ تک رسائی کیسے حاصل کریں گے؟ وہ تو اس عربی زبان کے اندر ہے. تو یہ تو فطری مسلمات، یہ کوئی کرائٹیریا میں اور آپ نہیں سیٹ کر رہے، فطری مسلمات میں سے. اسی طریقے سے اگر دین پر آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس پہ پہلے غور و فکر ہوا ہے تو اس کو آپ جانیں. کیونکہ دنیا میں کسی بھی فیلڈ آف نالج میں کہ آپ وہاں جا کر پہلے دن پہیہ یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ کو جاننا پڑے گا بھی قرآن مجید ہے، اس کو لوگوں نے سمجھا ہے کس طریقے. تو علم کی تاریخ سے آپ کی آ گئی ہو، علم کی روایت کے ساتھ آپ جڑیں. پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہے علم کے مسلمات. وہ ٹولز ہوتے ہیں جن سے کسی چیز کو اپروچ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، اب قرآن ایک زبان میں ہے، زبان کو اپروچ کیسے کیا جاتا ہے یہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے آج طے نہیں کرنا. یہ مسلمات عقل میں سے چیز ہے. یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے اس طرح میں باقی دنیا بھر کی جو فیلڈز ہیں ان کے اندر جاتا ہوں تو یہ فیصلہ کرتا ہوں. تو پھر دین کو سمجھنے کے ٹولز مرتب ہوئے ہیں، اس میں زبان و بیان کی بحثیں ہیں، اس میں پھر عقل اور تاریخ کے مسلمات ہیں جن کو مان کر آپ کلام میں جاتے ہیں. تو کلام پر تدبر کیسے ہوتا ہے اس کو لوگوں نے متعین کیا ہے، انہی اصولوں کے اوپر متعین کیا ہے. زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے انہی اصولوں میں متعین کیا ہے. تو ہر صاحب علم اگر وہ آگے بڑھ کے دین پہ غور و فکر کرتا ہے، میرے پاس آتا ہے، تو پہلا سوال اگر وہ مجھ تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے اور مجھے یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے خیر کو پا لیا ہے، آؤ میں تمہیں اس خیر تک پہنچاؤں، تو بنیادی سوال اس سے پہلے یہ ہوگا کہ خیر تک پہنچنے کا جو سورس تم نے دریافت کیا ہے اس سورس تک رسائی کی میتھڈالوجی کیا ہے. صحیح. اگر میرا اس سے میتھڈالوجی پر اتفاق ہو جائے گا تو پھر نتائج غیر اہم ہیں. نتائج تو پھر بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میتھڈالوجی کو ماننے کے. تو دنیا بھر میں طبقات افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کو حق ہے، ہر شخص کو دنیا میں حق ہے. آپ کسی اطلاقی چیز کو جب میرے سامنے پیش کریں گے تو میں سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ سورس تک رسائی کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا. اگر مجھے اس پر اتفاق ہو جائے گا، آپ قائل کر لیں گے، تو پھر آگے آپ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر میں آپ کا جو میتھڈ ہے وہ خود بخود مجھے ان نتائج تک لے جائے گا.